الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. 26ویں پارے میں سورہ محمد کے بعد سورہ فتح کا آغاز ہوتا ہے. قرآن کریم کی مضامین کے اعتبار سے اہم ترین سورہ مبارکہ ہے اور اس سورت کا ایک خاص پس منظر ہے. مضامین کو سمجھنے سے پہلے اس پس منظر کا جاننا اور سمجھنا ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ مدنی سورت ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور سن 6 ہجری اس سورہ مبارکہ کے نزول کا زمانہ ہے. لفظ جو اس کا ہے فتح، پہلی آیت میں ہی فتح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الفتح رکھا گیا. ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ بے شک ہم نے آپ کو بڑے واضح انداز میں فتح عطا فرمائی. اب یہ فتح کیا ہے، کون سی تھی، اس کا ایک میں نے عرض کیا کہ پس منظر ہے جس کا جاننا، سمجھنا، سیکھنا یہ بہت ضروری ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی ہے تو ہجرت کے بعد جب اہل ایمان کی تعداد میں بھی اضافہ ہونے لگا، قوت میں بھی اضافہ ہونے لگا اور دین اسلام بھی پھیلنا شروع ہو گیا، تو مکہ والوں کو یہ بات پہلے بھی برداشت نہیں تھی، اب بھی برداشت نہیں ہوئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وقتاً فوقتاً انہوں نے اہل ایمان کے ساتھ مختلف جنگیں کی، جس میں غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، غزوہ احزاب ہوا، یہ سارے غزوات ہوئے. سن 6 ہجری میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام پہنا ہوا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ فرما رہے ہیں. یہاں پر ایک عقیدے کی بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ جس طرح نبی کی بات وحی ہوتی ہے، اسی طرح نبی کا خواب بھی وحی ہوا کرتا ہے. یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جس طرح جو نبی جو بات کہتے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اسی طرح نبی کو جو خواب آ جائے وہ بھی اللہ کی طرف سے وہی ہوتا ہے. ایک عام آدمی کے خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جبکہ نبی کی خواب کی حیثیت ہے. یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے محض خواب دیکھا تھا کہ بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں، چونکہ نبی تھے اور وہ اللہ کی طرف سے پیغام تھا، اللہ کی طرف سے وحی تھی، لہٰذا اس کو پورا کرنا پڑا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب یہ خواب دیکھا کہ عمرہ فرما رہے ہیں تو صحابہ کرام کے سامنے جب بات ہوئی تو صحابہ کرام کی خوشی کا ٹھکانہ کوئی نہیں تھا کہ بھئی ہم سب اب عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے عمرہ کی دعوت کو پیش کیا تو 1400-1500 صحابہ اس وقت موجود تھے. انہوں نے حامی بھری کہ جی ہم چلتے ہیں. بعض منافقین جو تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، چونکہ انہوں نے ظاہری طور پر ایمان کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، تو حضور نے ان کو بھی کہا کہ بھئی آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ عمرے کے لیے چلیں. تو چونکہ ان کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت تھی اور موت کا ڈر تھا. یاد رکھیے گا کہ جب جب دنیا کی محبت آئے گی تب تب موت کا خوف دل کے اندر پیدا ہوگا. انہوں نے کہا جی انہی کے علاقے میں جا رہے ہیں، مار دیں گے، زندہ بچ کے واپس نہیں آئیں گے، ہم تو نہیں جاتے آپ کے ساتھ. چنانچہ روایات کے مطابق 1400 یا 1500 صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس سفر پر روانہ ہوئے. ذوالحلیفہ کے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام باندھا. ادھر مکہ والوں کو خبر ہو گئی کہ جی حضور اپنے 1400-1500 ساتھیوں کے ساتھ آ رہے ہیں
اور انہوں نے کہا ان کو آنے نہیں دینا۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان کے ارادوں کی اطلاع ملی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پیغام بھجوایا کہ بھائی ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ راستہ تبدیل کیا اور حدیبیہ کی طرف سے راستہ اختیار کیا۔ یہاں پر چند واقعات ایسے رونما ہوئے ہیں جو ایمان میں تازگی کا بھی سبب بنتے ہیں، ایمان کے اضافے کا بھی سبب بنتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اس موقع پر ان واقعات کو بھی عرض کرتا چلوں گا۔ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جس اونٹنی پر سوار تھے وہ اونٹنی دبک کر بیٹھ گئی، وہاں پر رک گئی، کھینچو تو آگے نہیں جاتی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اس اونٹنی کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اس کو ہاتھیوں والے رب نے روکا ہے، یعنی جس رب نے ہاتھیوں کو مکہ پر چڑھائی کرنے سے روکا تھا اسی رب نے اس اونٹنی کو بھی روک دیا ہے، اب یہ اونٹنی یہاں سے آگے نہیں جائے گی، اس کو چھوڑ دو۔ حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ پڑاؤ ڈالا اور وہیں پر رک گئے اور وہاں پر پیغام بھجوایا کہ بھئی ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے، ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفیر بنا کر بھیجنے کی پیشکش کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے معذرت کر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے میری وہاں پر کتنی دشمنی ہے، پھڈا ہو جانا زبردست قسم کا، تو آپ میرے بجائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیں، یہ قریش والوں میں مکہ والوں میں مجھ سے زیادہ معزز سمجھے جاتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیج دیا اور ان سے کہا کہ جا کر آپ بات چیت کریں کہ بھئی ہم یہاں پر لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم عمرہ کریں گے، عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ یہاں پر اب ایک ایمان افروز واقعہ ہے، وہ سماعت فرما لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت عثمان پر کتنا اعتماد ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت ہے۔ وہاں پر قریش والوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آفر کرائی کہ جی آپ چاہیں تو عمرہ کر لیں اور آپ عمرہ کر کے واپس چلے جائیں۔ ادھر صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ جی عثمان تو بڑے خوش قسمت رہے، وہ تو چلے گئے وہاں پر عمرہ بھی کر لیں گے، موج بھی کر لیں گے، آ جائیں گے، زیارت بھی کر لیں گے۔ ادھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں کہ عثمان میرے بغیر کبھی بھی عمرہ نہیں کرے گا۔ ادھر ان کو پیشکش کی گئی تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر عمرہ کر دوں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اعتماد اور یہ اس اعتماد پر کس انداز میں اترے ہیں، ان کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت۔ اسی لیے میں بار بار یہی بات عرض کیا کرتا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مثال فٹ کر گئے ہیں، جو چھوڑ گئے ہیں، جو اپنا عمل کر گئے ہیں، رہتی دنیا تک دوبارہ ان جیسی محبت اور ان جیسا عشق اور ان جیسا عمل کرنے والا شاید ہی دنیا دیکھ سکے۔ ایک واقعہ اور بھی سماعت فرما لیجیے۔ سیدنا عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت تک انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، یہ قریش والوں کی طرف سے نیگوشیشن کرنے کے لیے آئے تھے۔ اب یہ آئے ہیں وہاں سے اصل میں حالات دیکھنے کے لیے کہ میں دیکھ کے آؤں کہ حالات کیا ہیں۔ انہوں نے جب وہاں پر صحابہ کرام کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے جو احوال دیکھے ہیں اور جن الفاظ میں جا کر انہوں نے وہاں پر بیان کیا ہے وہ قابل رشک ہیں، انہوں نے حالانکہ ابھی تک ایمان قبول نہیں کیا، تو جا کر حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش والوں کو جو پیغام دیا اس کا خلاصہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی میں کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں قیصر کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، لیکن جو محبت عوام کی اپنے بادشاہ کے ساتھ میں نے ان لوگوں میں دیکھی ہے وہ کہیں اور نہیں دیکھی۔ وہ کہتے ہیں یہ عجیب لوگ ہیں جس کو یہ اپنا نبی مانتے ہیں، وہ اگر وضو کرتا ہے تو اس کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ اگر کہیں تھوک دیتا ہے تو اس کا لعاب زمین پر نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں کو آگے کرتے ہیں اور ہاتھوں پہ مل کر اپنے جسم پر مر لیتے ہیں۔
یہاں تک کہ اگر ان کا نبی ناک کی ریش بھی صاف کرتا ہے تو اس کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ تو عروہ بن مسعود ان کو جا کر یہ کہنے لگے کہ ان سے معاملہ کرنے سے پہلے ذرا اچھے طریقے سے سوچ سمجھ لینا۔ وہ میں اپنے انداز میں ذرا اس کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو برا نہ محسوس کیجئے گا کہ غالباً انہوں نے زبان حال سے یہ کہا ہوگا کہ بھائی وہ لوگ ان کے پاس نہیں ہے، وہ بس جو کہیں گے ان کا نبی وہ کر چھوڑیں گے، لہٰذا ان سے کچھ معاملہ کرنے سے پہلے اچھے طریقے سے سوچ سمجھ لینا۔ ایک یہ واقعہ بھی یہاں پر رونما ہوا۔ تیسری جو اہم ترین بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اب جو معاہدہ آپس میں طے پایا اس کی تقریباً 9 یا 10 شقیں اس معاہدے کی طے پائیں۔ عمر بن سہیل انہوں نے بھی ایمان قبول نہیں کیا، یہ وہاں سے آئے تھے معاہدہ کرنے کے لیے۔ اب جب معاہدے میں بات چیت کی گئی اور شقیں طے پا گئی تو اصول یہ ہے کہ جب جو معاہدہ ہو تو اس کو لکھ بھی لینا چاہیے۔ تو اب جب معاہدہ لکھنے کی باری آئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ بھائی آپ معاہدہ لکھیں۔ حضور تو امی تھے، خود تو لکھتے نہیں تھے، تو حضرت علی کو فرمایا کہ آپ معاہدہ لکھیں۔ اچھا اب سنیے گا ذرا، حضرت علی نے کیا لکھا جملہ معاہدہ شروع ہونے سے پہلے کہ ھذا ما قضى علیہ محمد الرسول اللہ، سب بولیں بھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کہا جی یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد الرسول اللہ نے کیا ہے۔ اب وہ جو عمر بن سہیل مکہ والوں کی طرف سے آئے ہوئے تھے نا، وہ کہنے لگے جی سارا پھڈا ہی اسی بات کے اوپر ہے، ہم تو ان کو محمد الرسول اللہ تسلیم ہی نہیں کرتے، سارا جھگڑا ہی اسی بات کے اوپر ہے۔ تو یہ محمد الرسول اللہ کا لفظ مٹائیں اور یہاں پر لکھیں محمد بن عبداللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ بھئی محمد الرسول اللہ مٹا دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جی میں یہ نہیں کر سکتا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں محمد الرسول اللہ مٹا دوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود وہ معاہدے کے جو کاغذ تھا یا چمڑا تھا یا جس کے اوپر بھی وہ لکھا جا رہا تھا اس کو پکڑا اور محمد الرسول اللہ کو مٹا دیا اور فرمایا کہ اب یہاں پہ لکھو محمد بن عبداللہ۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ ایک غیر مصدقہ روایت ہے، غیر مستند بھی شاید کہہ سکتے ہیں آپ اسے، لیکن اس کا جو بنیادی مقصد ہے اس روایت کا وہ درست ہے، اس لیے میں وہ روایت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ لیکن یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس روایت کی کوئی تصدیق نہیں ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیطان حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ سے پوچھیں کہ میری توبہ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ کون آیا بھائی؟ ابلیس، شیطان، میری توبہ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اس سے کہو کہ آدم علیہ السلام کی قبر پہ جا کے سجدہ کر لے، ہم تیری توبہ قبول کر لیں گے۔ اللہ کا پھڈا ہی سارا سجدے سے شروع ہوا تھا، اب پھر سجدہ کروں گا بات تو پھر وہی کی وہی آ جائے گی۔ تو یہ بھی وہی بات تھی کہ انہوں نے کہا جی جھگڑا ہی سارا محمد الرسول اللہ کا ہے، ہم تو محمد الرسول اللہ تسلیم ہی نہیں کرتے، تو محمد الرسول اللہ معاہدے میں بھی نہیں لکھا جائے گا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود محمد الرسول اللہ کے الفاظ کو مٹا کر وہاں پر محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔ یہاں تک باتیں ذہن میں بٹھا لیں۔ اب میں ذرا آ رہا ہوں اس مضمون کی طرف کہ وہ جو معاہدہ صلح حدیبیہ میں جو طے پایا تھا وہ کیا تھا۔ ان باتوں کو ذرا اچھے طریقے سے ذہن نشین فرما لیجیے۔ سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ معاہدے کی مدت ہوگی 10 سال۔ 10 سال تک دونوں حریف آپس میں ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ لڑ لڑ کر مکہ والے بھی تنگ آ گئے تھے، اور ہمارے دین کی تو تعلیمات ہی یہی ہے کہ کبھی بھی خود سے جنگ شروع، حتی الوسع جنگ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، حتی الوسع لڑائی سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ لیکن اگر جنگ کی نوبت آ جائے کفار کے ساتھ، اگر میدان سج جائے تو پھر پیچھے مڑ کر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ بھائی پھر جو جنت ہے نا وہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، یہ اس وقت ہے
پہلے ہمارا دین یہی کہتا ہے کہ بھئی اللہ سے عافیت مانگو، جنگ نہ مانگو، عافیت مانگو، عافیت مانگو، بس یا اللہ خیر کے ساتھ معاملات طے پا جائیں۔ تو سب سے پہلے معاہدے کی سب سے پہلی شرط کیا تھی کہ جی 10 سال تک یہ معاہدہ ہوگا اور 10 سال تک آپس میں کوئی جنگ نہیں کرے گا، کوئی لڑائی آپس میں نہیں کرے گا۔ نمبر 2، دوسری شرط یہ تھی کہ اگر قریش کا کوئی آدمی مکہ سے بغیر اجازت کے مدینہ آ جائے گا تو آپ پابند ہوں گے کہ ہمارا آدمی ہمیں واپس کر دیں۔ سمجھ آئی بات؟ کہ اگر مکہ سے کوئی آدمی مدینہ آ جائے مکہ کو چھوڑ کر ان 10 سالوں میں، تو مدینہ والوں پر یعنی مسلمانوں پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر معاہدے کی پاسداری کرنا ضروری ہوگی اور اس بندے کو واپس بھجوانا ضروری ہوگا۔ تیسری شرط کیا ہے؟ لیکن اگر آپ کا کوئی آدمی مدینہ سے مکہ آ گیا تو وہ ہم واپس نہیں کریں گے، چت بھی میری اور پٹ بھی میری، یعنی ان کا یہ تھا کہ بس ہم پورے طریقے سے قابو کر لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبول ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، یہاں پر ایک اور واقعہ آ گیا۔ ایک صحابی ہیں ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور صحابی ہیں ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بصیر ہیں یا بصیر ہیں؟ ابو بصیر ہیں غالباً، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں حضرات کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ یہ مکہ سے اتفاقاً انہی ایام میں مدینہ پہنچے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے درخواست کی کہ جی بڑی مشکلوں سے آئے ہیں، آپ کی مہربانی آپ ہمیں واپس نہ کریں۔ لیکن چونکہ معاہدہ ہو چکا ہوا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی واپس بھیجا، اور ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے 2 آدمی لینے کے لیے آ گئے۔ سنیے گا ذرا، یہ جو 2 آدمی ابو بصیر کو مکہ سے لینے کے لیے آئے تھے، راستے میں جب پہنچے درمیان میں تو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 2 میں سے ایک کو قتل کر دیا، اور ایک ان میں سے جان بچا کر واپس مدینہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ سنا دیا۔ پیچھے سے ابو بصیر بھی پہنچ گئے۔ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہ بھئی یہ آدمی فساد مچانے والا ہے، کوئی اس کو سمجھا سکتا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ جب بڑے کوئی معاہدہ کر لیں تو پھر نیچے چھوٹے والوں کو اڑپھس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑوں کی بات مان لینی چاہیے۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ بھئی کوئی ہے اس کو روکنے والا؟ یہ تو فساد بھڑکانے والا بندہ ہے، جنگ چھڑ جائے گی، ہم جنگ سے بچنا چاہ رہے ہیں۔ چنانچہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ بھئی حضور مجھے نہیں رکھیں گے، یہ واپس ہو لیے، اور یہ مکہ جانے کے بجائے سمندر کے ایک کنارے پر انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا۔ یہ جو دوسرے صحابی تھے ابو جندل، وہ بھی ان کے پاس آ گئے۔ اب ہوتا کیا تھا؟ اب ہوتا یہ تھا کہ مکہ سے جو مسلمان نکلتا تھا وہ بھی ان دونوں کے پاس آ جاتا تھا، مدینہ سے جو نکلتا تھا وہ بھی ان کے پاس آ جاتا تھا۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی جماعت وہاں پر تیار کر لی۔ اب قریش والوں کا جب بھی کوئی قافلہ گزرتا یہ اس پر حملہ بولتے، اس قافلے کو لوٹ لیتے۔ چنانچہ قریش والوں نے اپنا ایک قاصد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا، انہوں نے کہا جی یہ شرط آپ ختم کر دیں، ان دونوں کو اپنے پاس بلانے، ہماری جان چھڑوا دیں ان سے۔ چنانچہ وہ دونوں حضرات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھجوایا کہ بھئی تم دونوں وہاں سے مدینہ آ جاؤ۔ اس وقت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو رہا تھا اور ان کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی تھی۔ چنانچہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہو گئے۔ چوتھی شرط جو تھی وہ یہ تھی کہ بھئی یہ جو معاہدہ اب طے پایا ہے، اس معاہدے میں فریقین کی جانب سے کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی جائے گی، یعنی معاہدے کو توڑا نہیں جائے گا، معاہدے پر 100% عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر غیر مسلموں سے بھی مسلمانوں کا کوئی معاہدہ ہو جائے تو اس کی پاسداری بھی ضروری ہے، چاہے جائے کہ ایک مسلمان کا مسلمان سے معاہدہ ہو۔ ہم تو مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں تو اس کی پاسداری نہیں کرتے۔ کوئی کسی کو کہے کہ یار تم آتے نہیں، اچھا یار میں کل آ جاؤں گا، پکا پکا کل آ جاؤں گا، وہ کل گزر جاتی ہے، پرسوں گزر جاتی ہے، ترسوں گزر جاتی ہے، آنے کا نام نہیں لیتا۔ میں نے مارکیٹنگ بھی تھوڑی سی کی ہوئی ہے، کافی تجربات ہیں میری زندگی میں۔ تو وہ جب مارکیٹ سے پیسے لینے کے لیے جاتے تھے نا، وہ جی کل آ جانا، جی کل مل جائیں گے تمہیں پیمنٹ۔ وہ جب کل جاتے تھے تو پھر ایک نئی گولی، پرسوں آ جانا جی۔ جب پرسوں جاتے تھے پھر ایک نئی گولی کہ جو 2 دن کے بعد آ جانا، آج تو ہم بھوکے مر گئے، فاقے ہو گئے، آج تو ہماری دکان پہ گاہک ہی کوئی نہیں آیا۔
تو ہم تو مسلمان آپس میں، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ چلو کوئی بات نہیں، توجہ میری طرف رکھیں۔ تو ہم تو مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ وعدے کی پاسداری نہیں کر رہے، چاہے کہ ہم غیر مسلموں سے کوئی معاہدے کی پاسداری کریں، لیکن حضور کی تعلیم یہی ہے کہ اگر غیر مسلموں سے بھی کوئی معاہدہ ہو گیا تو اس معاہدے کی پاسداری ضروری ہے۔ پانچویں شرط یہ تھی کہ بھائی فریقین کے آپس کے جو معاملات طے پا گئے ہیں، اب اس میں نہ کسی قسم کی کوئی چوری کی جائے گی، اور خیانت کا جملہ پھر آیا کہ بھائی خیانت بھی کسی قسم کی نہیں کی جائے گی۔ آگے چلتے جائیں، چھٹی شرط یہ آ گئی کہ اگر کوئی فرد یا کوئی جماعت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے معاہدہ کرنا چاہے گی تو اسے اجازت ہوگی، اور بالکل اسی طرح اگلی شرط یہ تھی کہ اگر کوئی فریق یا کوئی جماعت مکہ والوں سے معاہدہ کرنا چاہے تو اس کو بھی اجازت ہوگی، یعنی کوئی کسی کا حلیف بننا چاہے، اتحادی بننا چاہے تو اس کو اجازت ہوگی۔ اس کے بعد شرط یہ تھی جو صحابہ کرام پر بڑی گراں گزر رہی تھی کہ جی اس سال تو کسی صورت ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آئندہ سال آئیں آپ عمرہ کرنے، 3 دن رکیں گے صرف آپ، اسلحہ کوئی نہیں ساتھ لے کے آنا، جنگ کا کوئی ساز و سامان ساتھ نہیں لے کے آنا، بس جو بنیادی ہتھیار، اس زمانے میں تو بغیر تلوار کے چلتا ہی کوئی نہیں تھا، اب تو پابندی ہے نا جی، آپ اسلحہ لے کے ساتھ نہیں چل سکتے، فلاں ڈھمکانا یہ وہ، تو جو بنیادی اسلحہ ہوتا ہے نا، تلوار یا کسی کے پاس خنجر، بس وہ ہوگا، اس سے زیادہ جنگ کا سامان نہیں ہوگا۔ آئندہ سال آپ آئیں گے اور آئندہ سال آپ عمرہ کریں گے، پھر واپس جائیں گے، اس سال کسی صورت ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس شرط کو بھی قبول فرما لیا۔ یہ وہ 9 یا 10 شرائط تھیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ مسلمانوں کے درمیان میں اور کفار کے درمیان میں جو معاہدہ طے پایا۔ اب یہاں پہ ایک واقعہ اور بھی رونما ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے نکلے تھے عمرہ کے ارادے سے، تو قربانی کے جانور بھی اپنے ساتھ لے لیے تھے کہ ہم وہاں جائیں گے، عمرہ کریں گے، جانوروں کو ذبح کریں گے، اس کے بعد اپنا احرام کھول دیں گے، لیکن حدیبیہ سے آگے جا نہیں سکے۔ اب ان جانوروں کا کیا کریں؟ احرام بھی پہنا ہوا ہے، احرام کیسے کھولیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی جانور اپنے یہیں پر ذبح کر دو اور احرام کھول دو۔ لیکن جو صحابہ کرام کا جذبہ تھا نا عمرہ کرنے کا، وہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں پڑا، اور وہ اندر ہی اندر سے یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی موقع مل جائے اور ہم جائیں اور ہم عمرہ کر کے ہم واپس آ جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بار یہ بات ارشاد فرمائی، کوئی نہیں اٹھا، تیسری بار بھی ارشاد فرمائی، کوئی نہیں اٹھا۔ حضور اپنے خیمے میں تشریف لے گئے تو ہماری ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی یہ معاملہ کیا کیا جائے؟ اب ام سلمہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ ہیں، صحابیہ ہیں، ام المومنین ہیں، اللہ نے ایسے ہی تو نہیں اتنا بڑا مقام انہیں عطا فرما دیا۔ انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ حضور آپ کسی سے کچھ کہیں نا، آپ اپنا اونٹ ذبح کریں، اپنا اونٹ ذبح کرنے کے بعد احرام کھول دیں، آپ کو دیکھا دیکھی سب یہ کام کر لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضور نے اپنا اونٹ ذبح کیا، اونٹ ذبح کرنے کے بعد احرام کھول دیا۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ حضور یہ کام کر رہے ہیں تو ان کی اقتداء میں تمام کے تمام صحابہ کرام نے اپنے جانور ذبح کیے اور اپنا احرام کھول دیا۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے گزشتہ جمعے میں بھی بیان کی تھی کہ اسی کا نام ہے اتباع کرنا، کہ جس کی پیروی کر رہے ہو اس کو جیسا کرتے ہوئے دیکھو، بس ویسا کرنا شروع کر دو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ آؤ میں تمہیں حضور جیسا وضو کرنا نہ سکھلاؤں، کہ حضور کیسے وضو کیا کرتے تھے؟ تو لوگوں نے کہا کہ جی ضرور سکھلائیں۔ تو وضو کیا جیسے ہم وضو کرتے ہیں، 3 دفعہ ہاتھ دھوئے، کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، سارا تمام پورا وضو کیا۔ اس کے بعد ایک جگہ پر بیٹھ گئے اور تھوڑا سا مسکرائے اور اس کے بعد پھر نارمل۔ لوگوں نے پوچھا کہ جی یہ وضو کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، وضو کرنے کے بعد مسکرانا سمجھ میں نہیں آتا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی طرح وضو فرمایا تھا، اور وضو فرمانے کے بعد کسی بات پر حضور مسکرائے تھے، تو میں نے چاہا کہ میں اپنے نبی کی اس سنت کے اوپر بھی عمل کر دوں۔ ہم تو بڑی بڑی سنتوں کو کھا جاتے ہیں،
بڑی بڑی سنتوں کو کھا جاتے ہیں۔ یہ ابھی رمضان گزرا، رمضان میں ختم القرآن کے موقع پہ میں نے یہی بیان کیا تھا کہ ہم بہت سارے اپنے معمولات اور بہت سارے اپنے اعمال جی سنتی ہے نا یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے ایک بات اور بھی وہاں پر عرض کی تھی، مجھے اب بھی یاد ہے کہ لوگ مجھ سے جب مسئلہ پوچھتے ہیں نا کہ جی یہ مسئلہ یہ عمل واجب ہے یا سنت ہے، تو میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ اگر میں کہہ دوں گا یہ سنت ہے تو عمل کرنا چھوڑ دو گے؟ کیوں بھائی؟ ہماری زندگی میں یہ معاملہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی سنت ہی ہے نا۔ ہم نے سنت کو اتنا معمولی سمجھ لیا، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ بھائی بندہ دانے خدا سنت ہے کس کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں جا رہے ہیں، ایک خاص مقام سے گزرے تو وہاں پر اپنی سواری رکوائی، نیچے اترے، تھوڑا سا آگے گئے، پھر دائیں گئے، پھر بائیں گئے، پھر ایک جگہ پر جا کر ایسے بیٹھ گئے جیسے رفع حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں، پھر واپس تشریف لے آئے۔ ساتھ خادم تھا، اس نے کہا حضرت آپ کو تو رفع حاجت کی نہیں آپ نے، تو پھر واپس کیسے آ گئے؟ فرمایا کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ اس جگہ سے گزر رہا تھا، حضور نے یہاں پر اپنی سواری روکی تھی، پھر ایسے آگے دائیں کو تشریف لے گئے، پھر بائیں کو تشریف لے گئے، پھر فلاں جگہ بیٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع حاجت فرمائی تھی۔ مجھے حاجت تو نہیں تھی، لیکن میری غیرت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میں اس مقام سے گزروں اور اپنے نبی کی اس سنت کے اوپر عمل نہ کروں، حالانکہ یہ سنت نہیں تھی۔ ہم تو جو چیزیں سنت ہیں ان کو چھوڑ رہے ہیں۔ خیر بات بڑی دور نکل گئی، واپس اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ تو بات کیا چل رہی تھی کہ جی یہ 10 شرائط 9 یا 10 شرائط صلح حدیبیہ کی جو ہے وہ طے پا گئی تھی، اور ان شرائط کے طے پانے کے بعد اب جو معاملہ ہوا وہ ذرا توجہ سے سماعت فرما لیں، پھر میں بات کو آگے چلاتا ہوں۔ ذرا آیات کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں تاکہ مفہوم مزید واضح ہو جائے۔ سورہ فتح کا آغاز کیسے ہو رہا ہے؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محبوب ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا۔ اے محبوب ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی، آپ سے اگر کوئی چھوٹی موٹی لغزش ہو گئی ہو تو ہم نے وہ بھی آپ کو معاف کر دی، ویتم نعمتہ ہم نے اپنی نعمت بھی آپ پر تام کر دی ہے، مکمل کر دی ہے، ویہدیک صراطا مستقیما اور ہم نے آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی بھی کر دی ہے، وینصرک اللہ نصرا عزیزا اور ہم نے آپ کی بڑی زبردست انداز میں مدد بھی کی ہے۔ پچھلی صورت میں بھی ہم یہ مضمون پڑھ کر آ چکے ہیں کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، سورہ نساء کے اندر یا سورہ مائدہ کے اندر بھی یہ مضمون موجود ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، پھر اللہ غیب سے تمہاری مدد کرے گا، پھر اللہ غیب سے تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہاں پر ایک دو مختصر سی باتیں ہیں وہ سماعت فرما لیجئے، پھر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ جو حضور کو فرمایا گیا نا کہ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، ہم نے اپنی نعمت آپ پر مکمل کر دی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس نعمت کے مکمل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ اس نعمت کے مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو صرف نبوت ہی نہیں عطا فرمائی بلکہ ختم نبوت کا تاج بھی آپ کے سر پر سجا دیا۔ جتنے انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے ان کی نبوت محدود تھی، کسی کی نبوت مخصوص علاقے کے لیے تھی، مخصوص لوگوں کے لیے تھی، مخصوص وقت کے لیے تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت ہے یہ نہ کسی ایک علاقے کے لیے ہے نہ چند افراد کے لیے ہے۔ میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں ایسے موقع پہ کہ جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، جہاں جہاں تک اللہ کی مخلوق ہے، آسمانوں سے اوپر ہے، زمین کے نیچے ہے، پانی کے اندر ہے، پانی کے باہر ہے، پہاڑوں میں ہے، دریاؤں میں ہے، چاند پر ہے، مریخ پر ہے، ستاروں پر ہے، کہیں بھی جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت وہاں وہاں تک ہے۔ بس آسان سے الفاظ میں یہ سمجھ لیجیے۔ تو فرمایا کہ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ ہم نے اپنی نعمت بھی آپ پر مکمل کر دی، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور سیدھے راستے کی طرف ہم نے آپ کی رہنمائی فرما دی۔ سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے؟ سیدھا راستہ وہ راستہ ہوتا ہے جو انسان کو اس کی منزل تک پہنچا دے، جو اس کی منزل تک نہ پہنچا پائے وہ سیدھا راستہ نہیں ہوتا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ زمین پہ ایک سیدھی سی لائن کھینچی، پھر کچھ لائنیں ادھر، کچھ ادھر، کچھ خطوط ادھر، کچھ خطوط ادھر. صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں، کیا عمل فرما رہے ہیں. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی اپنے اس عمل کی تشریح فرما دی کہ یہ جو سیدھا خط میں نے کھینچا ہے نا، یہ صراط مستقیم ہے، یہ تمہیں تمہاری منزل تک لے کے جائے گا. باقی جو ادھر ادھر میں نے خطوط کھینچے ہیں، ان میں سے ہر راستے کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں اپنی طرف بلائے گا. تو اب کامیابی بھائی کس میں ہے؟ کامیابی سیدھے راستے پر چلنے میں ہے یا ادھر ادھر جانے میں ہے؟ یہاں سے اسٹیشن جانا ہو تو آپ یہ گورنر ہاؤس کی طرف جائیں گے یا کلمہ چوک کی طرف جائیں گے؟ گورنر ہاؤس کی طرف جائیں گے نا، اسٹیشن جانا ہے. کراچی جانا ہو تو کراچی جانے والی بس میں بیٹھیں گے، پشاور جانے والی بس میں نہیں بیٹھیں گے. بالکل اسی طرح صراط مستقیم پر چلنا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنا پڑے گا. اپنے طریقے بیچ میں گھسائیں گے تو حضور کا طریقہ ادھر ادھر ہو جائے گا. یہ چند ابتدائی مضامین تھے سورہ فتح کے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیے. باقی گزارشات انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ کی نشست میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.